اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں وہ لوگ جو پریشان رہتے ہیں کہ ہم لوگ درود جو ہیں وہ پڑھ نہیں پاتے بالکل بھی فوکس کے ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں ہم یکسوئی سے پڑھیں، ہم چلتے پھرتے نہ پڑھیں، ہم کام کے دوران نہ پڑھیں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے، کیونکہ پہلے میری ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو اس میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ پڑھنا شروع کریں، بے شک کام کے ساتھ پڑھیں، پر پڑھیں ضرور، آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دیں گے کہ آپ سکون سے بھی پڑھیں گے۔ تو اس واقعے میں ہوا کچھ یوں کہ ایک بہن جو کہ اسی طرح چلتے پھرتے درود پاک پڑھتی تھیں، اور ان کو ہوتا تھا کہ بس میں روز پڑھوں، اور اس سے ان کو بینیفٹس بھی بہت ملے۔ تو یہاں سے ایک بات تو کلیئر ہے کہ آپ چلتے پھرتے پڑھیں یا جیسے بھی، آپ کو بینیفٹس تو ضرور ملیں گے۔ تو انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی کیا، لیکن ایک دم سے نا کہ ایک دن کیا ہوا ان کے ساتھ کہ انہوں نے رات کو بیٹھے بیٹھے ایسے ہاتھ میں تسبیح لی، اور صرف تسبیح اور وہ تھی، اور انہوں نے اس کے ساتھ درود پڑھا، درود ابراہیمی پڑھا، اور ان کو بہت سکون محسوس ہوا، اور انہوں نے کافی کم تعداد پڑھی۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں میں اسی طرح پڑھوں، لیکن میری سپیڈ کافی سلو ہے، اور چلتے پھرتے ایسے ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا وقت گزرنے کا۔ تو اب انہوں نے کچھ اس طرح کیا کہ وہ دوبارہ اسی طرح درود پاک پڑھ رہی تھی چلتے پھرتے، تو ایک دم سے ان کو ریئلائز ہوا کہ درود میں تو مجھے اس دن بڑا سکون ملا تھا، تو کیا سکون ہی اصل اس میں ریزن نہیں ہے درود پڑھ کے سکون پانا؟ اور پھر الحمدللہ نہ صرف انہوں نے درود ابراہیمی یکسوئی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، بلکہ ان کو مزہ آنے لگ گیا، لطف آنے لگ گیا درود ابراہیمی پڑھنے میں۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں ریچ کرنا ہے، جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، کیونکہ دیکھیں ساتھ ساتھ چیزیں ہوتی رہیں گی، زندگی میں اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، اچھائی بھی آئے گی، برائی بھی آئے گی، لیکن برائی جب آئے گی تو آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ، یہ گارنٹی ہے۔ درود پڑھنے والے بچ جاتے ہیں الحمدللہ، ان تک برائی پہنچنے سے پہلے ہی ہٹ جاتی ہے۔ اسی لیے درود پاک پڑھیں، یہ آپ کی زندگی کا سکون ہے۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کو ریئلائز ہوگا کہ زندگی میں سکون نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر زندگی میں صحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اچھے لوگ نہیں ہیں، تو یہ جو بھی آس پاس چل رہا ہے نا، بلکہ سمپل ایک بات لے لیں، سکون تبھی ہوگا جب اچھے لوگ ہوں گے، صحت ہوگی، تندرستی ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا ساتھ ہوگا۔ اللہ نے تو کہہ دیا قرآن میں کہ جو ذکر اللہ کا ہے اسی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو ہم کہاں اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں؟ اگر آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، پیس ہوگا، تو ہی آپ کی زندگی سے ہر مسئلے ختم ہوں گے نا۔ ایک دن آپ کو ریئلائز ہوگا جن چیزوں کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں نا وہ سب بڑی بے معنی سی ہیں، اور یہ تبھی ریئلائز ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، اور یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، لیکن کتنی سنسیئرٹی ہے کس کی وہ بھی ہے۔ کچھ لوگ بہت لکی ہوتے ہیں جن کو ایک دم سے ہی سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ایک بات بتاؤں، لک وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، سب ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے ہم درود پڑھ رہے ہیں، ہم ویڈیوز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے بیٹھ کے پڑھیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے ہی ہے یہ ویڈیو کہ ایک دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ وقت بھی عنایت کریں گے بہت اچھے طریقے سے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ اگر ابھی آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں درود تو پڑھنا نہیں بند کرنا، بے شک 15 دفعہ 11 دفعہ بیٹھ کر سکون سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ نوٹ کریں گے یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی آپ کی سکون سے پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں ہماری زندگیوں میں ہوں گی۔ ابھی آپ جو سانس لے رہے ہیں اس کے سلنڈر پتہ نہیں کتنے اس آکسیجن کے سلنڈر مہنگے مل رہے ہیں۔ ابھی اگر آپ اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں تو وہ چارپائی یا چٹائی بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے، کچھ لوگ سڑک پہ بھی سو رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی نا آپ کو ایکسرسائز یا مشق کہنے بتاتی ہوں، اس میں آپ نے کرنا کچھ یوں ہے، ایک چھوٹی سی کوئی بھی کاپی ڈائری کچھ بھی جو بھی آپ کو اچھا لگے لے لیں، پین کسی بھی کلر کا لے لیں، گرین لینا ہے گرین لے لیں، جو بھی آپ کا دل کرے، اور اس کے اوپر نا روز 3 باتیں، یا کوئی بھی رات کے ٹائم لکھ لیں یا دن کے ٹائم لکھ لیں، یا جس بھی ٹائم آپ کو یاد ہے اس ٹائم لکھ لیں، کوئی سی بھی 3 باتیں جس کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر بھی آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا لکھوں، تو سب سے پہلی تو بات یہ لے لیں کہ آپ کی صحت، جو آپ کو سانس آ رہا ہے، جو آپ بات کر پا رہے ہیں، جو آپ نے آج ایک فجر پڑھی، بہت سارے لوگوں نے فجر نہیں پڑھی، بہت سارے لوگوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی، بہت سارے لوگوں نے عشاء بھی نہیں، کسی نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کسی نے اللہ ایک دفعہ بھی نہیں بولا۔ تو اگر آپ نے بولا اس پہ بھی شکر ادا کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ پتہ کیا ہوتا ہے، پہلے مجھے لگتا تھا یہ پتہ نہیں کیا ایکسرسائز ہے، اس سے کیا ہوگا، لیکن ہمارا دماغ جو ہے نا جس طرح کی انوائرمنٹ ہوتی ہے اسی کے اکارڈنگ ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی ایک ایکسرسائز کریں گے، مشق کریں گے، تو آپ کا دماغ جو ہے وہ اور زیادہ دن میں اچھی چیزوں کو سوچے گا۔ اچھا یوں لے لیں اگزامپل کہ اگر ابھی آپ بیٹھے بیٹھے کچھ برا سوچیں گے تو کیا ہوگا، آپ اس برے کے بارے میں اور زیادہ سوچتے چلے جائیں گے نا۔ بالکل ویسے ہی جب ہم اپنے دماغ کو عادت ڈالیں گے شکر گزاری کی، تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ہر چیز میں آپ کو شکر محسوس ہوگا، پھر ایک پانی کے گھونٹ پہ بھی آپ کو شکر ہوگا۔ تو یہ جو ایک پریکٹس ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ کریں۔ بے شک 11 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھا ہے، آپ وہ بھی لکھیں، میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی، اگر میں اور اس کو ڈیپلی ایکسپلین کروں تو ہمارے ارد گرد جو ہے نا ایک اورا ہے،
ہمارے ارد گرد کہہ لیں ایک انرجی کا دائرہ ہے، اور وہی چیز جو ہے اپنے اندر جذب کرتا ہے جس طرح ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کا وہ اورا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر دوسروں کا اورا جو ہوتا ہے وہ جیسا مرضی ہو، انرجی کا دائرہ ہو، آپ کو افیکٹ نہیں کرتا. یا یوں کہہ لیں کہ نور آپ کے ارد گرد پھیل جاتا ہے. جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تب تو ویسے ہی درود پڑھنے سے یا کوئی بھی اللہ کا ذکر کرنے سے آپ کے ارد گرد نور کا دائرہ بن جاتا ہے. اس لیے پلیز اپنی زندگی میں درود کو ختم مت ہونے دیں، تھوڑا کر لیں مگر پڑھنا مت چھوڑیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سکون، وہ کامیابیاں عنایت کریں. ویسے بھی آخری اشرا چل رہا رمضان المبارک کا، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں ہماری تمام دعائیں قبول کرے. جو لوگ پریشان ہیں ان کی مشکل آسان ہو، جو جس طرح کے مسئلے میں بس ہے وہاں سے نکلے، جو سکون حاصل کرنا چاہتا ہے اسے ڈبل ٹرپل دگنا سکون ملے. دل کی گہرائیوں سے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے. ایسے بھی لوگ ہیں جو درود ابراہیمی شروع کرتے ہیں کہ مقصد حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کو مقصد ملتا ہے بلکہ سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی وہ مقصد ملے نہ ملے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو اسی درود میں سکون آنے لگ جاتا ہے، اسی ذکر اذکار میں سکون آنے لگ جاتا ہے. اگر آپ کو کسی بات کا سلوشن نہیں مل رہا نا، آپ بہت پریشان ہیں، بہت اوور تھنک کر رہے ہیں، تو آپ درود ابراہیمی پڑھ کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مائنڈ میں کلیئرٹی بھی ایڈ کرے گا. نہ صرف یہ آپ کو اپنا گول کلیئر نظر آئے گا، آپ کو کرنا کیا چاہیے، آپ کو کیا فیصلہ لینا چاہیے، استخارے کے بغیر آپ کو فیصلہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان زندگی میں ایسی موڑ پہ اڑ جاتا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کہاں جائے، کس طرف جائے. فیصلہ کر کے بھی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا، تو وہاں پہ آپ درود پاک پڑھیں. تو درود ایک طرح سے استخارے کا کام بھی کرتا ہے. جب آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، چپ کر کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں. اللہ رب العزت آپ کے لیے خود ہی فیصلہ کریں گے، آپ کے دماغ میں بات آ جائے گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اور پھر ہر چیز سکون میں آ جائے گی. سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ سب مل گیا جو آپ چاہتے ہیں، بلکہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو اللہ مل گیا، آپ کو سکون مل گیا، آپ کو وہ نور ہدایت مل گئی جس کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں. آپ اللہ کو پہچاننے آئے ہیں، اور اس کے اوپر ہم کہہ تو دیتے ہیں ہم یہ کریں گے، لیکن ہمارا دل کہیں نہ کہیں اس طرح راضی نہیں ہو رہا ہوتا نا. ہمارا دل و دماغ کافی چیزوں میں اور بھی اڑا ہوا ہوتا ہے. تو ان سب سے نکلنے کے لیے آسان سے ایک ٹپ بتا رہی ہوں، درود ابراہیمی اپنی زندگی میں شامل کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اس کو کوشش کریں. آپ خود نوٹ کریں گے رستے کھلتے چلے جائیں گے. آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے. اور درود ابراہیمی جتنا آپ فوکس کے ساتھ پڑھیں گے اتنا آپ کی روح کو سکون ملے گا. میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اس رمضان اللہ تعالیٰ سب کے دل پھیر دے، سب کے دل موڑ دے، سب کو خوشیاں عنایت فرمائے، سب کو سکون عنایت فرمائے، سب کو اپنا قرب عطا فرمائے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کنیکشن میں ہر وقت ہمیشہ رہیں، ان کے خیال میں رہیں. دیکھا جائے تو ہماری سوچیں، ہمارے خیال بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو تو اس سے بڑی نعمت کسی انسان کو نہیں ملی. یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت دی ہے وہ سب سے بہترین اس کو خزانوں میں سے خزانہ ملا ہے. اس دنیا کی مال و دولت سے بھی بڑھ کے ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب جس کو ملا وہ سب سے بڑھ کے ہے اس دنیا کے مال و دولت سے. وہ چیزیں جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ سب چیزیں حقیر ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نور کی روشنی سے ہدایت دے. آمین یا رب العالمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.